بنیادی طور پر اس آیت کریمہ سے 3 باتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے، 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے، یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم کیا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ہم پر کیا ہے، واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے، وجوب کا درجہ رکھتی ہے۔ معنی اس کا یہ ہوگا کہ جب انسان اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو معنی اس کا ہوگا کہ وہ سزا کا مستحق قرار پائے گا، سزا کا مستحق قرار پائے گا، کیونکہ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ کرنے کی وجہ سے سزا لازم آتی ہے، عقاب اور عتاب لازم آتا ہے۔ تو یہ حکم معلوم ہوا کہ دنیا میں، اس زندگی میں صرف اللہ کی اطاعت واجب اور ضروری ہے، اور اللہ کی اطاعت ہمیں کیسے معلوم ہوتی ہے؟ قرآن حکیم کے ذریعے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ دنیا میں ہر کسی کے بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی بات کو اور رسول اللہ کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، وہ واجب کے درجے میں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اس آیت کریمہ میں حکم ہے، اور حکم کیا ہوتا ہے؟ واجب کے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے، غور سے سنیے گا، یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے نام کو یا رسول کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کو اور اللہ کو ایک ساتھ ملایا جا سکتا ہے، یعنی جیسے یہاں پر کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، دونوں کو ایک ساتھ ملایا نا۔ لیکن یاد رکھیں صرف انہی معاملات میں ملایا جائے گا، ایک ساتھ ذکر کیا جائے گا جو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مشترک ہے، ایک جیسا ہے، کامن ہے، یعنی اطاعت میں، جیسے یہاں پر ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، تو اطاعت کا جو لفظ ہے، بات ماننے کا جو لفظ ہے، یہ شرعی لفظ ہے، تو ان دونوں میں دونوں کو ملا دیا جائے گا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ لیکن معاملہ اگر مشترک نہیں ہے، دونوں کے درمیان کامن نہیں ہے، مشترک نہیں ہے، یعنی جب معاملہ کونی نظام اور قدری نظام سے ہے، تقدیر اور کونی کائنات کے نظام چلانے کے معاملات میں سے ہے، تو ایسی صورت میں رسول کو اللہ کے ساتھ ذکر نہیں کیا جائے گا، ایک ساتھ ذکر نہیں کیا جائے گا، بلکہ ساتھ میں کوئی حرف لگا ہو جو دونوں کی ترتیب پر یا دونوں کے فرق کو واضح کرتا ہو۔ ابھی جب مثال دیں گے تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی، اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شرعی معاملہ ہوتا ہے اور ایک کونی معاملہ ہوتا ہے۔ شرعی معاملے میں اجازت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایک ساتھ ذکر کر دیا جائے، جیسے مثال کے طور پر حدیث میں اس طرح سے آتا ہے، 2 روایتیں میرے سامنے ہیں، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ پہلی روایت یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، اس میں جو راوی حدیث ہے وہ زید بن خالد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، یعنی فجر کی نماز ادا کی حدیبیہ کے مقام پر۔ رات میں بارش ہوئی تھی، رات میں کیا ہوئی تھی؟ بارش ہوئی تھی، صبح نماز ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے، جیسے امام متوجہ ہو جاتا ہے نماز پڑھانے کے بعد، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ و رسول، تو ان کے معاملے میں دونوں کو ملا دیا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، یہ معاملہ شرعی ہے، کیونکہ پہلا حقیقی علم تو اللہ کو ہے، اللہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی بات اطلاع کر دیتے ہیں، تو جب اطلاع کر دیتے ہیں تو اس معاملے میں ملایا جا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ایک ساتھ علم میں ملا دیا گیا۔ آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آج کے معاملات کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ حادثہ ہو گیا، لوگ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، سب اللہ جانتے، رسول اللہ نہیں جانتے۔
اور لوگوں کا کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا اس کا بھی علم ہے، و ما یکون جو ہوگا اس کا بھی علم ہے۔ تو اس معاملے میں نہیں، یہ کیا ہے؟ شرعی معاملہ نہیں ہے، یہ کونی معاملہ ہے جس میں ہم سے اب اس کی دلیل بھی دیں گے، اس کی دلیل بھی ہم دیں گے۔ لیکن یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے کیا کہا ہے، ظاہر سی بات صحابہ کرام کو نہیں معلوم، کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کو اطلاع دی ہے وحی کے ذریعے، تو رسول کو معلوم ہے کیا کہا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے بندوں میں کچھ بندوں نے ایمان کی حالت میں میرے اوپر ایمان رکھتے ہوئے صبح کی ہے، اور کچھ کافر کفر کی حالت میں کافر ہو کر صبح کی ہے۔ اللہ کے رسول نے وضاحت کی کہ جس نے یہ کہا، رات بارش ہوئی تھی، جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آج بارش ہوئی ہے، ہم کو بارش ملی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، تو جس نے یہ بات کہی ہے تو وہ اللہ مجھ پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور کواکب کا انکار کر دیا۔ یعنی کسی نے یہ کہا کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ گیا اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو اس نے صبح کی حالت میں کی، کفر کی حالت میں کی، اور مجھ پر کفر کی حالت میں، اور کواکب یعنی ستاروں پر ایمان لا کر، ستاروں پر ایمان لائے کہ وہی اس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کو ایک ساتھ ذکر کیا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ دوسری حدیث، اب ہم نے کہا کہ اس معاملے میں تو ہم ملا سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن جب معاملہ کونی نظام سے ہو، تقدیر کے نظام سے ہو، کائنات کو چلانے کے نظام سے ہو، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ایک ساتھ ملا نہیں سکتے ہیں۔ حالانکہ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں کر دیا ہے، لیکن ایک دلیل آپ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا ما شاء اللہ و شئت، جو کچھ اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو کچھ اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو چاہت میں ملا دیا، اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہت میں ملا دیا کہ جو اللہ چاہتا ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں، دونوں چاہت کو، چاہت کا تعلق کائنات کو کیسے چلانا ہے یہ سب کونی نظام سے، تقدیری نظام سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، سنیے غور سے، ان تمام لوگوں کا رد ہو گیا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ فرمایا اجعلتنی واللہ عدلا، تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا، یعنی میں اور اللہ برابر نہیں ہے، یہ چاہت میں تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا۔ دیکھیے عقیدوں کا رد ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کائنات کو چلانے میں نہیں چلتی، اللہ رب العالمین اکیلا تھا، اور آگے اللہ کے رسول بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ تنہا اللہ چاہا، اللہ چاہے اور آپ چاہے نہیں، بلکہ جو کچھ تنہا اللہ چاہے۔ یہاں پر عقیدہ توحید بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو ہمیں کیا اس میں عقل لڑانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے۔ حالانکہ بہت ساری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین کی قدرت و تقدیر اور اللہ رب العالمین کی مشیت الگ ہے، میری مشیت الگ ہے، تابع ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری بات ہم نے معلوم بتائی آپ کو کہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ایک ساتھ ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ باطل عقیدہ کہلائے گا اگر کوئی ایسا کہتا ہے۔ آج بھی کچھ ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کیا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اصل مسئلہ جو قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوگی یہاں پر۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت یہ سبب ہے رحمت کا، یہ سبب ہے رحمت کا۔ انسان چاہتا ہے زندگی میں رحمت آئے، اللہ کی رحمت مجھے حاصل ہو، تو اس کے لیے کیا راستے ہیں؟ راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ کیا فرمایا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ کب فرمایا؟ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے بعد، یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو گویا یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ سبب بنتی ہے اللہ کی رحمت کی، اللہ کی رحمت کے نزول کی۔ لیکن اب یہ سوچے کیا یہ جو رحمت مراد ہے یہ عام رحمت ہے یا خاص رحمت ہے؟ کیونکہ رحمت دو قسم کی ہے، ایک عام رحمت ہوتی ہے اور ایک خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو مراد یہاں خاص رحمت،
کیوں؟ کیونکہ اللہ کی جو عام رحمت ہے وہ سب کو حاصل ہوتی ہے، ہر چیز کو حاصل ہے، حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے، وہ اللہ کی رحمت سے ہی جیتا ہے۔ ہاں، اللہ کی عام رحمت میں سب داخل ہوتی ہے، ہر شے کائنات کی، کفار بھی داخل ہے، لیکن خاص رحمت جس کو سعادت دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں حاصل ہوگی، یہ خاص رحمت ہوتی ہے، اور یہ کس سے حاصل ہوگی؟ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے۔ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہی خاص رحمت حاصل ہوگی۔ اسی لیے کبھی بھی گھبرائے نا، دو رحمت ہوتی ہے، ہر چیز میں دو دو ہے، قومی اور شرعی۔ کبھی کہتے ہیں، کوئی یہ کہے بھائی ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں، ہمیں تو دنیا ملتی نہیں ہے، وہ اوپر والے کا بڑا کرم ہے، کافر بھی کہہ رہا ہے اوپر والے کا بڑا کرم ہے، کہتا ہے نا اوپر والے کا بڑا کرم۔ کس کا اوپر والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی ہے، ان کی یہاں جو بھی ہو، لیکن ہے اوپر والا کون؟ اللہ رب العالمین ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ تو اس پر کیسے کرم؟ وہ کرم کیسا ہے؟ عام کرم ہے، وہ خاص کرم نہیں ہے، وہ خاص کرم نہیں ہے۔ تو خاص اور عام میں جب فرق رکھیں گے تو عقیدہ نہیں بگڑے گا، اور خاص اور عام کو ایک ساتھ اگر ملا دیں گے تو عقیدہ بگڑ جائے گا، پھر اس کے بعد وسوسے آئیں گے اور انسان پھر ڈپریشن میں چلا جائے گا، تناؤ کا شکار رہے گا۔ میں سب کچھ کرتا ہوں، شریعت پر عمل کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سے آپ کو خصوصی رحمت اللہ رب العالمین کی ہے، ان کے پاس عام رحمت ہے جو سب کائنات سب کے ساتھ ہے، سب جتنی دنیا میں چیزیں نظام کے تحت چل رہی وہ سب اللہ کی عام رحمت کی تحت ہے، لیکن خاص رحمت اطاعت اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تین باتیں بنیادی طور پر تھی جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی۔ رب العالمین سے دعا کرتے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت پابندی سے کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو باتیں اس کے اندر کہی ہے رب العالمین سے یاد رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔